بات ہوگی آج ایک ایسی گلوکارہ کے بارے میں کہ شاید جس کا آپ نے نام سنا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس گلوکارہ کا نام سنا ہو۔ بنگال سے آئی تھیں 70 کی دہائی میں، یہ بمبئی فلم انڈسٹری میں بہت سے خواب سجا کر اپنی آنکھوں میں، کیونکہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ان کی آواز میں آشا بھوسلے جیسی کھنک تھی، زندگی سے بھرپور آواز، نغمگی سے بھرپور ترنم بھی تھا، ایک آس بھی تھی، امید بھی تھی، ان کی زندگی سے بھرپور ان کی آواز تھی، خود بھی خوش شکل تھیں۔ نام تھا ان کا آرتی مکھرجی۔ جی، آرتی مکھرجی بڑے مان کے ساتھ بمبئی کی فلم نگری میں داخل ہوئی تھیں 1970 کے اوائل میں، لیکن یہاں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے فلم سازوں سے رابطے کیے، فلم سازوں نے ان کو کام کا یقین بھی دلایا، لیکن بہت سے فلم ساز پیچھے ہٹ گئے۔ آر ڈی برمن آرتی مکھرجی کی آواز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ آرتی مکھرجی یہاں اپنی جگہ بنا لیں، لیکن وہ کچھ کھینچے کھینچے سے رہنے لگے آرتی مکھرجی سے۔ کچھ گیت ضرور گائے انہوں نے، کافی خوبصورت گیت گائے، لیکن ان کو وہ توجہ اور وہ کام نہ ملا جس کی خواہش لے کر یہ آئی تھیں، اور جس کی یہ حقدار نہ صرف خود کو سمجھتی تھیں بلکہ وہ تھیں۔ یہاں جن دو گلوکاراؤں نے ان کا رستہ کاٹا، ان میں سے ایک نے تو سمن کلیان پور، ہیم لتا اور رونا لالا کی گائیکی کو بھی پنپنے نہ دیا اور ان کا کیریئر تباہ کر دیا۔ ہیم لتا تو نیو یارک چلی گئی تھیں، آج کل وہیں پہ ہوتی ہیں، دوبارہ انہوں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ سمن کلیان پور نے بھی اپنا کیریئر چھوڑ دیا تھا، اور رونا لالا بھی پاکستان سے نکلی انڈیا میں گئی تھیں، پاکستان سے نکل کر انڈیا میں گئی تھیں یہ سوچ کر کہ میری آواز کو ویلکم کیا جائے گا۔ ویلکم تو ضرور کیا گیا، لیکن لتا نے ان کو ٹکنے نہیں دیا اور وہ واپس بنگلہ دیش چلی گئیں۔ تینوں گلوکارائیں زندہ ہیں، اور یہ چوتھی گلوکارہ آرتی مکھرجی، یہ بھی انہی کے دور میں تقریباً وارد ہوئی تھی، یہ بھی باقاعد حیات ہیں۔ آرتی مکھرجی کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، بڑی کھنک تھی ان کی آواز میں، یا انہوں نے بہت ساری فلموں میں گیت گا بھی لیے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں ایک بات کا انکشاف کیا ہے جو میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں سوجنا شروع ہو گئے اور ایک دن میرے پیٹ میں سخت درد اٹھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا اور میرا معدہ صاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی جان بچ گئی ہے، آپ کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے۔ آرتی مکھرجی لکھتی ہیں، میں تو بڑی پریشان ہوئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسی کیا دشمنی ہے کسی کو مجھ سے کہ وہ ایک گلوکارہ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ یہ حرکت آشا بھوسلے کی ہے۔ یہ دونوں بہنیں جتنی خوبصورت آواز رکھتی ہیں اتنا خوبصورت دل نہیں رکھتی، ان کا دل بھی ان کے چہروں کی طرح ہے۔ میں لتا منگیشکر کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن صرف اس کی آواز کو۔ بلا شبہ لتا جیسی آواز نہ پہلے تھی نہ اب ہے، لیکن لتا نے ایسے کام کیے ہیں، رفیع کا کیریئر انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ میں نے کہا ہیم لتا، سمن کلیان پور، رونا لالا
اور سردار ملک نامی ایک تھے موسیقار، ان کا کیریئر انہوں نے صرف اس لیے تباہ کر دیا کہ انہوں نے میری اور سیر لدھیانوی کی تکرار میں میری سائڈ کیوں نہیں لی۔ آج لتا دنیا میں نہیں ہے۔ خیر، ہمارے پیارے مذہب اسلام کی روح سے تو انہوں نے جو دیکھنا ہوتا ہے اسی جہان میں دیکھنا ہوتا ہے، جو خوشی دیکھنی ہوتی ہے اس جہاں میں دیکھنی ہوتی ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو آرتی مکھرجی کی بات ہو رہی تھی، وہ وہاں سے پھر کلکتہ چلی گئیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں رہ کر ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے۔ بپی لہری کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے زیادہ فیور کی، اس کو گانا گوانے کی کوشش کی آرتی مکھرجی کو، تو آپ کی خیر نہیں۔ بپی لہری بھی آرتی مکھرجی سے دور دور رہنے لگے، اور آر ڈی برمن تو آرتی مکھرجی کی آواز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر آرتی مکھرجی کلکتہ چلی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد شیکھر کپور ایک فلم بنا رہے تھے 1983 میں، معصوم، آرٹ مووی ہے، نصیر الدین شاہ کی ہے۔ تو اس کے لیے ایک گیت گانا تھا، جس پر شیکھر کپور نے آر ڈی برمن کو فون کیا کہ یار گلزار کا لکھا ہوا گیت ہے، اس کی موسیقی تم نے دینی ہے، اس طرح لکھو کہ لوگ رو پڑیں۔ تو آر ڈی برمن نے کہا کہ آپ لوگ آرٹ مووی بنا رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا نہ آئیں، لیکن میرا تیل ضرور نکل جائے گا، آپ تو پیسے بہت معمولی دیں گے۔ تو شیکھر کپور نے کہا کہ آپ کو اس گانے پر یقیناً فلم فیئر ایوارڈ ملے گا۔ تو کوئی ہے تمہاری نظر میں گلوکارہ جو یہ گیت گا سکے؟ وہ گانا انہوں نے ان کو بتا بھی دیا تھا، اس کے بول بھی سنا دیے تھے۔ تو آر ڈی برمن کے ذہن میں فوراً آرتی مکھرجی کا خیال آیا، تو انہوں نے کہا ہاں ہے ایک۔ شیکھر نے پوچھا کیا آشا؟ آر ڈی برمن نے کہا نہیں، وہ بہت پیسے لیں گی، میں گلوکارہ کو بلاتا ہوں، آپ کو پسند آئے گی۔ آرتی کو انہوں نے فون کیا کہ آرتی ایک فلم ہے، آرٹ مووی ہے، پیسے کم ملیں گے، اگر گانا ہو تو، بلکہ تم نے ہی گانا ہے، آ جاؤ۔ تو آرتی نے کہا کہ دادا کہتے تھے آر ڈی برمن کو، راہول دیو برمن، دادا میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے پیسوں کی بات کی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، میں آ رہی ہوں۔ تو وہ آ گئیں۔ جب انہوں نے گیت کے بول سنے، اس وقت گلزار بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آرتی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آر ڈی برمن نے پوچھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو آرتی مکھرجی نے کہا کہ مجھے میرا بچپن یاد آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے انتہائی عقیدت بھری نظروں سے گلزار کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ گیت ریکارڈ ہو گیا، اور اس گیت کی موسیقی پر واقعی آر ڈی برمن کو فلم فیئر ایوارڈ مل گیا تھا۔ یہ گیت گا کر وہ واپس کلکتہ چلی گئیں، اور صرف بنگالی زبان کے لیے خود کو مخصوص کر لیا۔ کچھ فلموں کے لیے گایا ضرور، ریکارڈنگ کی، اور ریکارڈنگ کرتے ہی واپس چلی گئیں۔ نہ کھانا کھایا وہاں کا، نہ پانی پیا، پانی بھی اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا حق ہے۔ اللہ نے ان کو آواز دی تھی، وہ اپنی آواز کی جادوگری لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا تکلیف تھی؟ لتا کو اور آشا کو میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی آوازیں بہت خوبصورت ہے، آپ کو تو کسی کا خطرہ بھی نہیں ہے، پھر اسے حسد کہیں کیا کہیں؟ بڑی گلوکارائیں ہیں، آوازیں ان کی بہت خوبصورت ہیں، بحیثیت انسان بہت چھوٹی ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تجھ سے ناراض نہیں زندگی، حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، ہو پریشان ہوں میں۔ یہ والا گیت نہیں تھا۔